الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون۔ یہ سورۃ الاعراف کی 175 اور 176 نمبر کی آیت کریمہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک فرمان کا خلاصہ ہے، اور اے نبی تم ان لوگوں کو یعنی مکہ کے لوگوں کو اس آدمی کا قصہ پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا کی تھی، یعنی دینی احکام کا علم دیا تھا، پھر وہ ان کو چھوڑ کر اس میں سے نکل گیا تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، سو وہ گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں پر عمل کے ذریعے سے اونچے مرتبے والا کر دیتے، لیکن وہ ہمیشہ زمین کی طرف مائل ہو رہا اور وہ اپنی خواہش پر چلتا رہا، تو اس کی مثال کتے جیسی ہے۔ اگر تو اس پر بوجھ ڈالے تو بھی وہ ہانپنے لگتا ہے، اور اگر تو اس کو ایسے ہی چھوڑ دیوے تو بھی ہانپنے لگتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ اے نبی تم ان کو واقعات سناتے رہو تاکہ وہ غور و فکر سے کام کرے۔ ساء مثلا القوم الذین كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون۔ ان لوگوں کی مثال یعنی حالت بہت بری ہے جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے ہیں۔ من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ جس کو اللہ تعالی ہدایت دیتے ہیں سو وہی شخص ہدایت پانے والا ہے، اور جس کو وہ اللہ گمراہ کر دیوے
سو وہی لوگ نقصان میں پڑنے والے ہیں۔ ان آیتوں میں ایک عجیب و غریب قصہ پچھلی امت کا اللہ تعالی نے بیان فرمایا۔ گزشتہ مجلس میں اس دنیا سے پہلے جو ایک دنیا تھی عالم ارواح، اس کا قصہ گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ مار کر تمام انسانوں کو پیدا کیا تھا۔ اس میں تمام انسانوں کی روح بھی تھی اور انسانوں کے چھوٹے چھوٹے بدن بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل دی، سمجھ دی، اور پھر سوال کیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو تمام انسانوں نے جواب دیا تھا، اے اللہ آپ ہمارے رب ہے۔ اللہ نے قرآن کی اس آیت کے ذریعے یاد دلایا کہ تم نے اس دنیا میں آنے سے پہلے مجھے رب مانا ہے، اللہ خدا مانا ہے، لہذا دنیا میں آنے کے بعد بھی تم لوگ میرے کو خدا ماننا۔ اب ان آیتوں میں ایک پچھلی امت کا قصہ سنایا جا رہا ہے۔ امیہ ابن سلط یا کہ بلعم ابن باعورہ نام کا ایک بہت بڑا عبادت کرنے والا انسان تھا۔ بلعم اس کا نام تھا، باعورہ اس کے باپ کا نام تھا۔ اس آدمی کو اللہ تعالی نے اسم اعظم سکھایا تھا۔ اسم اعظم کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالی کا پاک بڑا نام۔ اس نام کی برکت یہ ہے کہ جو انسان بھی اس نام کو پڑھ کر کے اللہ سے جو دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ نے اس بلعم ابن باعورہ کو اپنا نام اسم اعظم بڑا پاک نام سکھایا تھا، اور اس نام کو پڑھ کر کے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا تھا، اور اس کی برکت سے اس کی ہر دعا قبول ہو جایا کرتی تھی۔ پیلسٹائن میں جہاں مسجد اقصی ہے، اس سے کچھ دور کنعان نام کا ایک شہر ہے، اس شہر کے اندر یہ آدمی رہتا تھا۔ یہ کنعان شہر وہ ہیں جہاں اللہ کے برگزیدہ نبی سیدنا یعقوب اور سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام رہا کرتے تھے۔ دونوں برگزیدہ نبی حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ مبارک شہر ہے کنعان، ابھی بھی ہے پیلسٹائن میں۔ یہ بلعم اسی شہر میں رہتا تھا، بہت عبادت گزار تھا، رات دن اللہ کی عبادت میں لگے رہنا۔ لوگ اس کے پاس دعا کرانے آتے تھے تو اسم اعظم پڑھ کے وہ دعا کر دیتا تھا، اس کی برکت سے لوگوں کے کام بن جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ 40 سال کے لیے وادی تیہ میں تھے۔ اس زمانے میں اللہ تعالی کی طرف سے اس کے آگے پیچھے کے دور میں حکم ہوا کہ جاؤ، تمہارا وطن
شام، سیریا، وہاں جاؤ اور جا کر کے اپنے وطن میں رہو۔ یہ ایجپت، یہ مصر تمہارا اصلی وطن نہیں ہے، یہاں تو تم ہجرت کر کے آئے ہو، واپس اپنے ملک کے اندر جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ اپنے وطن جانے کی بات سامنے آئی تو خوش تو ہو گئے، لیکن فوراً یہ بات بھی سامنے آئی کہ جہاں ان کا وطن ہے، شام ہے، ملک شام، وہاں پر ایک ظالم طاقت والی قوم وہاں حکومت چلاتی ہے، اور پورے شام اور سیریا پر جبارین ظالم قوم کا قبضہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ چاہے وہاں ظالموں کی حکومت ہو، طاقت والوں کی حکومت ہو، بڑے ہتھیار والوں کی حکومت ہو، لیکن اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہم کو تو وہاں جانا ہی جانا ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم شہر کے دروازے تک جاؤ، میں تمہاری مدد کر کے تم کو جتوا دوں گا، فتح دلوا دوں گا، تم جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تیاری کر رہی ہے۔ اب وہ جبارین جو قوم تھی، ظالم قوم، بڑے طاقت والے لوگ، لیکن جب انہوں نے سنا کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں اور نبی کی قوم بنو اسرائیل آ رہی ہے، تو وہ ظاہر میں تو بہت طاقت والے تھے، لیکن اندر اندر تھوڑے ڈر گئے۔ ڈر اس لیے گئے کہ انہوں نے تھوڑے دن پہلے قصہ سنا تھا کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے دریا میں ڈوب کے ختم ہو گیا۔ حالانکہ فرعون کی حکومت تو بہت بڑی تھی، بہت طاقت والا بادشاہ تھا، لیکن اللہ کے نبی نے اس کے لیے بددعا کی اور فرعون پانی میں ڈوب کے تباہ برباد اور ختم ہو گیا۔ تو یہ قوم جو اس وقت شام پر، سیریا پر حکومت کر رہی تھی، یہ بہت طاقت والے تھے، لیکن ان کو ڈر لگا کہ اللہ کے نبی کی بددعا لگ گئی تو ہم بھی برباد ہو جائیں گے۔ تو کہا نبی کی بددعا سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ تو کہا نبی اللہ ہی سے تو دعا کرتے ہیں، چلو ہم بھی کسی کے پاس جا کے اللہ سے دعا کرواوے۔ تو انہوں نے بہت سوچا کہ کس کے پاس دعا کرواوے، تو ان کو یہ بڑے بزرگ نظر آئے، بلعام ابن باعورہ، کہ چلو ان کے پاس جاتے ہیں اور جا کر ان کو کہتے ہیں کہ ذرا دعا کر دو۔ اب یہ ظالم طاقت والی قوم کے لوگ بلعام ابن باعورہ کے پاس آئے اور آ کر کے درخواست کی کہ آپ بنو اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا جو لشکر آ رہا ہے، ان کے خلاف تھوڑی سی اللہ سے بددعا کر دو، اس لیے کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہتھیار ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ کی دعا کی بھی تھوڑی ضرورت ہے، ذرا دعا کر دو۔ اس زمانے کے ظالم لوگ بھی سمجھتے تھے کہ طاقت کے ساتھ ساتھ دعا کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور آج ہم مسلمان ہیں کہ طاقت نام کی تو کوئی چیز ہے نہیں اور دعا پر بھی یقین نہیں ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے حالات بڑے خراب ہیں۔ جب طاقت نہیں ہے دنیا میں تو کم از کم دعا کا مضبوط ذریعہ اللہ کی بارگاہ میں تو ہمیں اپنانا چاہیے، اور اسی کی برکت سے ہمارا کام بنے گا۔ تو
بلعام ابن باورا کے پاس بددعا کرانے آئے. اب بددعا کرا رہے نبی کے خلاف، دو پیغمبر کے خلاف، نبی کے خاندان کے خلاف. تو یہ بلعام بہت سمجھدار تھا. اس نے کہا ارے تم کس کے لیے دعا کرانے آئے، بد دعا کرانے؟ وہ تو موسیٰ اور ہارون تو اللہ کے نبی ہے، ان کا اللہ کے یہاں جو مقام اور مرتبہ ہے میں جانتا ہوں کہ کتنے اونچے درجے کے لوگ ہیں، اور اللہ ان کی ہر دعا سنتے ہیں میں جانتا ہوں. میں جو ان کے خلاف بد دعا کروں تو میں خود برباد ہو جاؤں گا. میں کبھی بھی نبی کے خلاف بد دعا نہیں کر سکتا، اور ان کا خاندان بنی اسرائیل وہ نیک لوگ ہیں، ان کے خلاف میں بد دعا نہیں کر سکتا. لوگوں نے بہت اصرار کیا، کالا والا کیے، تھوڑی بہت تو دعا کر دو ہمارے لیے. بہت اصرار کیا، لوگ پیچھے پڑ گئے. تو بلعام ابن باورا نے آہستہ سے جواب دیا میں سوچتا ہوں، استخارہ کرتا ہوں، پھر میں جواب دوں گا. اب اس نے لوگوں کے جانے کے بعد استخارہ کیا، کسی طریقے سے اللہ سے معلوم کیا. تو اس کو خواب میں یہ بتلایا گیا کہ تو بالکل نبی کے خلاف بد دعا مت کرنا ورنہ تو برباد ہو جائے گا. استخارے میں بھی یہی جواب آیا کہ اللہ کے نبی کے خلاف، نبی کی قوم بنو اسرائیل کے خلاف بالکل بد دعا مت کرنا ورنہ تیری بربادی آ جائے گی. جب وہ اٹھا نیند میں سے، اس نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے نبی کے خلاف بد دعا نہیں کرنی. دوسرے دن پھر لوگ آئے، جبارین ظالم قوم کے لوگ، اور آ کر کے انہوں نے بہت بڑا ہدیہ دے دیا. یہ ہدیہ نہیں تھا، وہ رشوت تھی. اب وہ تو قبول کرے نہ کرے، گھر میں سے بیوی نے اصرار کیا، اتنا بڑا ہدیہ کبھی آیا نہیں، قبول کر لو. بیوی کے دباؤ میں آ کر کے اس نے اتنا بڑا ہدیہ قبول کر لیا، جو ہدیہ رشوت تھی، ہدیہ نہیں تھا. اس سے معلوم ہوا کہ ہر ہدیہ قبول کرنے کے لائق نہیں ہوا کرتا. بعض لوگ اپنا غلط مقصد پورا کرانے کے لیے عالموں کو، اللہ والوں کو، دین کا کام کرنے والوں کو ہدیے دیتے ہیں، اور ہدیے دے کر ان کا دنیا میں اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے. وہ ہدیہ نہیں ہوتا، وہ رشوت ہوا کرتی ہے جو شریعت کے اندر حرام ہے. تو انہوں نے ہدیہ دیا اور بیوی نے مجبور کیا. بلعام ابن باورا نے ہدیہ قبول کر لیا. اب جب ہدیہ قبول کر لیا تو لوگوں کا دباؤ بڑھ گیا کہ اب تو موسیٰ اور ہارون کے لیے بد دعا کرو، ان کی قوم کے لیے بد دعا کرو، ہم لوگ بچ جاوے اور وہ برباد ہو جاوے، ایسی بد دعا کرو. اب تو لوگوں کا دباؤ، اور ادھر ہدیہ آ گیا، قبول بھی ہو گیا، اس لیے مجبور ہو گئے بد دعا کرنے کے اوپر. تو بلعام ابن باورا نے اس میں اعظم پڑھا، اللہ کا پاک مبارک بڑا نام پڑھا، اور حضرت موسیٰ، حضرت ہارون کے خلاف بد دعا بولنا چالو کیا اس نے. تو خدا کی قدرت دیکھو، عجیب و غریب قدرت. لوگ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ ہارون کے خلاف بد دعا کرو، یہ بولنے جاتا ہے تو اپنی قوم کے خلاف بد دعا نکلتی ہے. حالانکہ قوم کہہ رہی بد دعا کرو، قوم نے ہدیہ دیا اور بد دعا کر رہے ہیں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے خلاف، لیکن قدرتی بات یہ بد دعا نکلتی ہے اپنی ہی قوم کے خلاف. تو سب لوگ چلانے لگے، یہ کیا کر رہے ہو، تم تو ہمارے خلاف بد دعا کر رہے ہو. ہم تم کو کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ
حضرت ہارون کے خلاف بد دعا کرو، اور تم تو ہمارے خلاف بد دعا کرتے ہو۔ تو بلعم ابن باورا کہنے لگا میری یہ زبان میرے قبضے میں نہیں ہے، اللہ کے قبضے کے اندر ہے۔ میں نبی کے خلاف بد دعا کرنے گیا تو نبی کے خلاف تو چلی نہیں، اب تمہارے خلاف یہ زبان چل رہی ہے۔ انسان اپنی مرضی سے اپنے بدن کے اعضاء استعمال کرتا ہے، لیکن بہت سی مرتبہ اللہ کا حکم ہوتا ہے یہ اعضاء باڈی کے انسان کی مرضی پر استعمال نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کی مرضی پر وہ چلنے لگتے ہیں۔ وہ بات سامنے ہے۔ حضرت ابراہیم چھری چلا رہے، تیز کر کے چلا رہے ہیں، لیکن چھری چلنے کا نام نہیں لے رہی، خدا کا حکم ہے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین فنادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ پوری طاقت لگائی ابراہیم علیہ السلام نے، پتھر پر چھری گھس گھس کے تیز کر رہے، لیکن جہاں اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر لاتے چھری چلنے کا نام نہیں لیتی، چلتی ہی نہیں۔ کہ ہاتھ ہے طاقت والا، چھری ہے تیز اور گردن ہے نازک، لیکن خدا کا حکم بھی تو کوئی چیز ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہو رہا ہے، بلعم ابن باورا بد دعا کر رہا ہے، لیکن بد دعا چل رہی ہے اس کی قوم کے خلاف، نبی کے خلاف بد دعا ہوتی ہی نہیں۔ اور پھر عذاب یہ آیا، نقد قیش عذاب یہ آیا کہ اس کی زبان نکلی بار، دھیرے 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 لمبی ہوتی ہوئی سینے تک آ کر کے لٹک گئی، پوری زبان نیچے لٹک گئی کہ نبی کے خلاف بد دعا کرنے کی سزا چالو ہو گئی کہ یہ زبان لٹک کر کے نیچے تک آ گئی۔ انسان بہت سوچے، بہت سوچے، اللہ کے نیک بندے، اولیاء اللہ، علماء کے خلاف بولنے سے بہت سوچے، دنیا میں اس کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے ایسے لوگ ابھی ابھی زمانے میں ایسے گزرے جو اللہ والوں کو گالیاں دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، تو موت کے وقت پر منہ میں سے پاخانہ نکلا، زبان کینسر کی وجہ سے کاٹنی پڑی، ایسے حالات ان کے کھڑے ہو گئے۔ ایک شخص تھے بہت بڑے اللہ کے ولی، فرماتے کہ وہ جب بھی آتے تھے اسٹیج پر تقریر کرنے، بیان کرنے کے لیے، تو پہلے ہی آتے ہی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کو گالیاں دیتے تھے۔ پہلا ہی کام یہ ہوتا تھا، پبلک کو خوش کرنے کے لیے، پیسے لینے کے لیے۔ تو کہا موت کے وقت منہ میں سے پاخانہ نکلا اس کو۔ اللہ والوں کو، اولیاء اللہ کو برا بھلا کہنا، ان کو گالیاں دینا، یہ دنیا میں اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ دیر سویرے خدا اس کو پکڑتے ہیں، چھوڑتے نہیں۔ تو اس بلعم ابن باورا کی زبان لٹک گئی نیچے تک، اور پھر اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ دیکھو میری تو دنیا بھی برباد ہو گئی، زبان لٹک گئی، آخرت بھی برباد کہ نبی کے خلاف بد دعا کرنے گیا، میں بہت بڑا اللہ کا مقرب ولی بندہ تھا، اللہ نے مجھے پھینک دیا، دور پھینک دیا، اب میں تو برباد ہو ہی گیا۔ چلو میں تم کو ایک راستہ بتلاتا ہوں، میری بد دعا تو نہیں چلی، لیکن یہ جو بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کی قوم آ رہی ہے، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے،
اور وہ ابھی تمہارے اوپر جیت جائیں گے، تو ان کو روکنا ہے تو میں ایک راستہ بتاتا ہوں۔ اور وہ راستہ شیطان نے یہ بتلایا کہ تمہاری جوان جوان خوبصورت لڑکیوں کو تیار کرو اور یہ جو لشکر آ رہا ہے اس کی طرف چھوڑ دو ان لڑکیوں کو، اور اپنی بیٹیوں کو کہہ دو کہ بنی اسرائیل کے لوگ تم کو چھیڑے یا کچھ بھی کرے تو کرنے دو، ذرہ برابر بھی مت روکو۔ یہ لوگ بہت دن سے اپنے گھروں سے نکلے، بیویوں سے دور ہے، بدن میں تقاضا ہے، جب تمہاری لڑکیوں کو دیکھیں گے تو یہ گناہ میں پڑیں گے، اور جیسے ہی گناہ میں پڑیں گے اللہ کی مدد واپس چلی جائے گی، اور اللہ کی مدد چلی گئی تو یہ کبھی تمہارے اوپر جیت نہیں سکتے، یہ جیتیں گے اللہ کی مدد سے۔ لیکن جب تمہاری لڑکیوں سے غلط کام کریں گے تو اللہ کی مدد واپس چلی جائے گی اور یہ لوگ ہار جائیں گے۔ اسی نے جو ہے یہ کام بتلایا۔ اب جبارین کو تو اپنی حکومت بچانی تھی تو کچھ بھی کرتے، جوان جوان بیٹیوں کو تیار کر کے بنی اسرائیل کے لشکر کی طرف چھوڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کے نصیحت کی، خبردار کوئی بھی آدمی ان آنے والی لڑکیوں کی طرف نظر بھی نہ اٹھاوے، کوئی ان کو ہاتھ نہ لگاوے، اگر تم نے ان کو ہاتھ لگایا، گناہ کا کام کیا تو یاد رکھو اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا۔ بہت سمجھایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، لیکن بنو اسرائیل کا ایک سردار، بڑا آدمی، وڈیل آدمی ایک لڑکی کو پکڑ کر کے زنا میں لگ گیا، اور دوسرے لوگ خوشی منا رہے کہ دیکھو ہمارا سردار کتنا اچھا کام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طاعون کی بیماری بھیجی اسی وقت، پلیگ جس کو کہتے ہیں، اور ایسی خطرناک طاعون اور پلیگ کی بیماری بھیجی کہ اس دن 70,000 آدمی پلیگ کی بیماری میں مر گئے بنی اسرائیل کے۔ پھر جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو اللہ کا عذاب آیا، اتنا بڑا عذاب آیا کہ 70,000 آدمی مر گئے پلیگ کی بیماری میں، تو کہا اللہ کے عذاب سے اب حفاظت کے لیے کچھ کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا نا تم سے کہ کوئی گناہ نہ کرے ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا، تو جس نے گناہ کی شروعات کی تھی اس کو لاؤ، سردار کو پکڑ کے، اور عورت کو لاؤ، اور دونوں کو ظاہر میں سب کے سامنے سولی پہ لٹکاؤ، اور دونوں کو پھانسی کی سزا دو سب کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہارے اوپر سے دور ہو جائے گا۔ ان دونوں کو لا کر کے لٹکایا، پھانسی کی سزا دی، تب جا کے اللہ کا عذاب دور ہوا، اور بنو اسرائیل کو جبارین قوم کے خلاف اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ کتنی عجیب بات! کوئی بھی انسان کتنی ہی بڑی عبادت کرے، اس کے پاس علم ہو تو اس کے اوپر گھمنڈ اور تکبر نہ کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، اور اس علم کو، عبادت کو دنیا کے پیچھے نہ لگاوے، بلکہ اس کا مقصد آخرت ہو، اللہ کو راضی کرنا ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کتے کی مثال دی۔ دنیا پورے قرآن میں دو بڑی بری مثال ہے، کتے کی، ایک گدھے کی۔ یہاں کتے کی مثال ہے، دوسری جگہ گدھے کی مثال ہے۔ کہ کتا کیسا جانور ہے، ہانپتا رہتا ہے زبان لٹکا کر کے، اس پر کوئی وزن رکھو تو بھی ہانپے، نہ وزن نہ رکھو تو بھی ہانپتا ہے۔ باقی بیل ہے، انسان ہے، کوئی بھاری وزن آ جاوے تو ہم لوگ ہانپ جاتے ہیں، اونچی جگہ چڑھنا ہو، مشکل جگہ چڑھنا ہو،
باقی ہم سیدھی سیدھی جگہ چلنا ہو تو کوئی ہانپتا نہیں ہے، لیکن کتا عجیب جانور ہے، اس کے اوپر تم وزن رکھو یا نہ رکھو ایسے بھی وہ ہانپتا رہتا ہے۔ کہ بس جو لوگ اللہ نے ان کو دین دیا ہو، دین کی جانکاری دی ہو، دین کی سمجھ دی ہو، عبادت دی ہو، پھر بھی وہ دنیا کے پیچھے لگ جاوے تو وہ لوگ کتے کی طرح ہے۔ اللہ ایسی خطرناک حالات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آیت میں اللہ فرماتے ہیں اللہ جس کو ہدایت دے وہ سیدھے راستے پر آئے گا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے وہی لوگ بہت بڑے نقصان میں پڑنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائے، نقصان سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ بیچ میں آیت میں ایک بات یہ فرمائی کہ بلعم ابن باورا زمین کا ہو کے رہ گیا، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ۔ دراصل بات یہ ہے کہ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں اللہ تعالی نے بنائی ہے وہ سب کا تعلق زمین سے ہے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، زمین سے ہر ایک کا کانٹیکٹ ہے۔ اب بڑے بڑے دریا اور سمندر کو لے لو، وہ بھی تو کسی نہ کسی زمین کے اوپر ہے، اس کے نیچے بھی زمین ہے۔ پرندے ہوا میں اڑتے ہیں، اڑ کر کے تھک کر کے آ کر درخت پر بیٹھیں گے، درخت زمین پر اگے ہوئے ہیں۔ بلڈنگ عمارت کتنی بھی اونچی ہو لیکن اس کا کنیکشن زمین کے ساتھ ہے۔ تو اس دنیا کی جتنی بھی مخلوق ہے تمام مخلوق کا تعلق زمین سے ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہم قبرستان جب جاتے ہیں کسی مردے کو دفن کرنے کے لیے تو 3 مرتبہ مٹی بھر کر کے ڈالنا مستحب ہے، اور اس وقت ہم قرآن کی 3 آیت پڑھے، منہا خلقناکم، اللہ فرماتے ہیں کہ اسی مٹی سے ہم نے تم کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں ہم تم کو لا کے سلائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی مٹی سے اللہ تم کو دوبارہ واپس زندہ کریں گے قیامت کے دن۔ اس لیے انسان اپنی پیدائش مٹی کو نہ بھولے کہ اللہ نے مجھے ایک مٹی سے بنایا ہے، اور جو آدمی مٹی سے بنا ہو وہ ہمیشہ مٹی کی طرح نرم رہتا ہے، نیچا رہتا ہے، تواضع کے ساتھ رہتا ہے، جھکا جھکا رہتا ہے، اس میں گھمنڈ اور تکبر نہیں آیا کرتا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لو۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرماؤ، اے اللہ ہماری مکمل مغفرت فرماؤ، پوری دنیا کے اہل ایمان کو معاف فرماؤ، اپنے پیارے نبی کی پیاری امت پر رحم و کرم فرماؤ، اے اللہ ہم کو، ہماری اولاد اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو کامل مکمل مسلمان بنا دیجئے، متقی مخلص بنا دیجئے، ہماری اور ہماری اولاد اور نسلوں کی آپ اپنی شان ربوبیت سے اسلامی تعلیم اور تربیت فرماؤ، تمام بیماروں کو شفا عطا فرماؤ، تمام کمزوروں کو قوت عطا فرماؤ، جن پر جنات، جادو، سحر، نظر بد کے اثرات ہیں ان کو بھی مکمل شفا عطا فرماؤ، اے اللہ ہر طرح کے ہر بیمار کو مکمل شفا اور عافیت عطا فرماؤ، اے اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرماؤ، اجڑو ہووں کو آباد فرماؤ، بے سہاروں کو سہارا عطا فرماؤ، محبوسین کو رہائی عطا فرماؤ، اے اللہ جن علاقوں میں بارش نہیں ہے اے اللہ وہ رحمت اور برکت والی بارش عطا فرماؤ، اے اللہ انسانوں اور جانور اور زمین اور پرندوں کی ضروریات کو پورا فرماؤ، اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جاؤ، تمام مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، جماعتوں کی، مراکز کی، دین کے کاموں کی، کام کرنے والوں کی حفاظت اور نصرت فرماؤ، ہر طرح کے فتنوں سے حفاظت فرماؤ، دشمنوں کی دشمناوٹ سے حفاظت فرماؤ، مکاروں کے مکر سے حفاظت فرماؤ، اپنوں اور غیروں کے شر سے حفاظت فرماؤ، اے اللہ پورے عالم کے اہل ایمان پر رحم فرماؤ، ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرماؤ، فتنے فساد سے حفاظت فرماؤ، عافیت سلامتی عطا فرماؤ، اس ملک میں صبح قیامت تک اسلام اور مسلمانوں کو ہر نوع کی بھلائی میں ترقیات کے ساتھ قائم دائم باقی فرماؤ، اے اللہ جو لوگ حج میں جا رہے ہیں ان سب کو حج مبرور، زیارت مقبول عطا فرماؤ، عافیت اور سلامتی عطا فرماؤ، جنایتوں سے حفاظت فرماؤ، جنہوں نے جانے کے ارادے کیے ہیں ان کے لیے خزانے غیب سے اسباب مہیا فرماؤ، اے اللہ ہماری عمر میں، علم میں، عزت میں، تقوی میں برکت عطا فرماؤ، حلال روزی عطا فرماؤ، گھریلو الجھنوں کو دور فرماؤ، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین 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 یا رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔